بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 18ویں پارے کا خلاصہ رکھا جائے گا، جس میں 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں: سورۃ المومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان. سب سے پہلے ہم شروع کریں گے سورہ مومنون سے. یہ مومنوں کے نام پر سورت مقرر کی گئی ہے اور اس میں اہل ایمان کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جس کو ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے کہا ہے. اس سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو ایک ایسی میٹھی میٹھی اور بھینی بھینی ہلکی ہلکی سی آواز آپ کے پاس سے سنی جاتی، جیسے شہد کے مکھیوں کے اڑنے کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد جب وحی اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے: اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارض عنا. اے اللہ، تو ہمیں زیادہ کر اور ہمارے رزق میں کمی نہ کر. اے اللہ، تو ہمارا اکرام کر، تو ہماری توہین نہ کر. اے اللہ، تو ہمیں انعامات سے نواز دے اور تو ہمیں اپنے انعامات سے محروم نہ کر. اے اللہ، تو ہمیں دوسروں پر اختیار عطا فرما اور دوسروں کا اختیار ہم پر غالب مت فرما. اے اللہ، تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر 10 آیتیں اتری ہیں، جو ان پر عمل کیا اور جم گیا تو وہ جنتی ہو گیا. پھر آپ نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ کر سنایا. اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک روایت آئی، حضرت عبداللہ بن صاحب بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صبح کی نماز میں سورہ مومنون پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ جب موسیٰ و ہارون اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی شروع ہو گئی، اسی لیے آپ رکوع میں چلے گئے. یہ سورت اللہ کی توحید اور اس کو ربوبیت کو پیش کرتی ہے. اس کی ابتدائی آیتوں کا جو تذکرہ اوپر فضیلت میں کیا گیا وہ آیتیں یہ ہیں کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون ہے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو بے حیا باتوں سے فضول گفتگو سے بچے ہوئے رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، مومن وہ ہیں جو پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم علی عہدہم راعون، کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور وہ اپنے امانتوں کی ادائیگی کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ ہیں جو اپنے عبادات کی پابندی کیا کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، دراصل یہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے، اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی ان کو عطا کیا. یہ آیتیں انتہائی اہم آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اس کے بعد یہ دعا کرتے تھے، جس کو ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا. اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 16 تک انسان کی تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میڈیکل سائنس کا ایک اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. تخلیق انسانی کے مراحل ہیں یہ. کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے
इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया है, सुलालती मिन तीन, मिट्टी के जौहर से हमने पैदा किया, फिर उसे नुतफा बनाया, उस मिट्टी से नुतफा बनाया, फिर उसको करारे मकीन यानी एक महफूज मकाम यानी माँ के रहम में उसको महफूज कर दिया, फिर हमने उस नुतफे को जमा दिया और अलका बनाया यानी उस नुतफे को अल्लाह तबारक व तआला ने खून का लोथड़ा बना दिया, फिर खून के लोथड़े से को गोश्त का टुकड़ा बना दिया जिसको मुज़ग़ा कहा जाता है, यानी खून के जरिए से अल्लाह ताला गोश्त का टुकड़ा बनाया, फिर गोश्त के टुकड़ों को हमने हड्डियों से जोड़ दिया, इज़ामा, इज़ामा कहते हैं हड्डियों को। पहले खून का टुकड़ा था, इनसे पहले नुतफा था, खून का लोथड़ा बना, गोश्त का टुकड़ा बना, फिर अल्लाह ताला उसमें हड्डियों को जमा दिया, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया, फकसौनल इज़ाम लहमा, हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया, फिर दूसरी बनावट में उसे पैदा किया, खल्कन आखर, एक दूसरी पैदाइश हमने उसको अता की, बरकतों खल्कन आखर, वही अल्लाह सबसे ज्यादा, फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह ताला इंतहाई बाबरकत है। सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून, इसके बाद अल्लाह ताला तुमको वफात देगा, मौत अता फरमाएगा। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर अल्लाह ताला दोबारा तुमको पैदा फरमाएगा। सुनाचे देखें, ये जितने भी मराहिल जिक्र किए गए हैं, हर 40 दिन में माँ की पेट में एक नया मरहला इंसान गुजारता है। पहले नुतफा, नुतफे के 40 दिन के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको अलका बनाया, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 40 दिन के बाद उसको मुज़ग़ा बनाया, फिर उसके 40 दिन के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हड्डियां चढ़ा दी, फिर उसके 40 दिन के बाद वो हड्डियों पर अल्लाह ताला ने गोश्त चढ़ा दिया। अब माँ की पेट में यह मुकम्मल तख्लीक के बाद बच्चे में तहरीक हमने पैदा कर दी, वही उसकी तकदीर को हमने लिख लिया और वहीं से उसकी जिंदगी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगाज किया। खल्कन आकर यानी माँ की पेट में 9 महीने रहने के बाद एक खूबसूरत बच्चा बनाकर हमने उसकी माँ के कोख से पैदा किया, फिर जवानी अता फरमाया, अधेड़ उम्र अता फरमाया, बूढ़ा बनाया गया, फिर उसके बाद हमने मौत दिया, मौत के बाद हम उसको कब्र की मिट्टी में पहुंचा देते हैं और फिर उसी मिट्टी से दोबारा जिंदा करने वाले हैं। ये सिलसिला है इंसान की तख्लीक का, जिसमें यही चीज हम लोगों को गौर करना चाहिए कि हम क्या थे, हम क्या थे, एक नुतफा, इसीलिए वो नुतफा माँ के पेट में करार पाया, इसीलिए माँ की 3 दर्जे अहमियत इंसान के पास बताई गई है कि एक माँ अपने उस बच्चे को 9 माह तक पेट में रखती है और विलादत के बाद 2 साल तक उसको दूध पिलाती है। यह कुल 3 साल का अरसा एक माँ के लिए इंतहाई आजमाइश का होता है, इसीलिए बाप के मुकाबले में 3 दर्जे हुकूक माँ के बयान किए गए हैं। इसीलिए बाप के मुकाबले में अल्लाह ताला ने माँ के दिल में बच्चों की मोहब्बत बहुत ज्यादा डाल दिया है। वो अपने बाप से इख्तिलाफ कर सकता है लेकिन अपने माँ की मुखालिफत में हरगिज नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला ने यह एक सिलसिला कुरान मजीद में बयान किया। इससे मालूम हुआ कि कुरान उलूम और फनून का एक खजाना है। उसके बाद एक बड़ी अहम आयत से हमारा गुजर हुआ, आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 22 तक। ये आयतें बहुत ही अहम आयतें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी और तख्लीकात का जिक्र किया कि वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान पैदा किए हैं, या आसमान पर पहुंचने के 7 रास्ते हमने तुम्हारे लिए बनाए हैं। और याद रखना, ये जो तख्लीकात हमने किया है, हम इन तख्लीकात से गाफिल नहीं है कि बनाया और छोड़ दिया, नहीं, हमारी पूरी निगरानी और हमारी पूरी कुदरत इन तख्लीकात पर है। फिर उसके बाद हमने उस आसमान से हस्ब मकदार पानी को नाजिल फरमाया और हम इस पानी को वापस ले जाने की कुव्वत भी रखते हैं। यह नुक्ते पर थोड़ी सी गुफ्तगू समझने की है। अल्लाह ताला आसमान से जितना भी बारिश बरसाते हैं वो सारे का सारा हस्ब मकदार होता है, यानी उतना ही पानी जितना पानी इंसान को जरूरत में आता है। यहां 2 नुक्ते हैं, जितना बारिश बरसा वो हस्ब मकदार है, फस्कन्नाहु फिल अर्ज़, और हम उस पानी को
زمین میں اسٹاک کر دیتے ہیں، فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں۔ تیسری بات، ہم یہ پانی کو واپس لے جانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ تین باتوں کو سمجھیں۔ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، یہ پوری کائنات اسی بارش کی مرہون منت ہے۔ یہ کائنات کی خوشحالی، سرسبزی و شادابی، یہ سب بارش کا نتیجہ ہے۔ لیکن وہ بارش بھی کیا ہے؟ حسب مقدار۔ بارش برستی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، باغات لہلہاتے ہیں، انسان کو پینے کا پانی فراہم ہوتا ہے اور انسان کو پینے کا پانی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم اس کو زمین میں ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں جب میں نے یہ نقطہ جب کھٹکا، کئی تفاسیر کا مطالعہ میں نے کیا ہے، کہیں پر بھی فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اس کا مفہوم اکثر مفسرین نے نہیں بتایا، صرف ترجمے سے گزر گئے۔ لیکن ایک مفسر قرآن اس کی بڑی دلچسپ تفسیر کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ تفسیر ہمارے دلوں کو لگتی ہے۔ خالی بارش برسا، بہہ گیا اور چلا گیا، ایسے نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کو پانی کی ہمیشہ کیسے کیسے ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے زمین کی تہوں میں پانی کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم بورویل کے ذریعے سے وہ پانی استعمال کرتے ہیں اور اس کو نکال لیتے ہیں۔ یہی نہیں، بلند و بالا پہاڑوں کی چٹانوں میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے محفوظ کر دیا کہ وہ کہاں سے بہتا ہے انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، لیکن ہم پانی کے ان آبشاروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی کے ان جھرنوں سے۔ آپ کبھی کوئی تفریح کے لیے اونچے پہاڑ پر گئے ہوں گے، پانی بہنے کی کوئی جگہ تو نہیں ہے، لیکن اتنے سخت پتھر میں پانی کا چشمہ موجود ہے، اور بڑا لذیذ، صاف و شفاف اور پینے کے قابل پانی وہاں پر موجود ہے۔ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ یہی نہیں بلکہ انسان کو ہر موسم میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برفیلے پہاڑوں کو تیار کر دیا۔ بارش برستا ہے اور وہ برفیلے پہاڑ بن کر محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب بھی انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تھوڑی سی گرمی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، وہی پہاڑ پگھلتے ہیں اور وہیں سے ندیوں کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ ندیاں آتی کہاں سے ہیں؟ ندیاں آتی کہاں سے ہیں؟ کئی ندیاں ایسی ہیں جو ہمالیہ سے نکلتی ہیں۔ ہمالیہ سے آتی کہاں ہیں؟ گرمی کی تپش کی وجہ سے وہ برف پگھلتی ہے اور پانی بہنا شروع ہوتا ہے، ہمارے کھیتوں میں، باغوں میں جو ہے ہریالی اگ جاتی ہے، اور پھر وہی پانی ہم کو پینے کے میسر آتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ نظام ہے۔ تیسری بات، یہ جو نظام ہم نے بنایا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس نظام کو واپس لے جانے کی مکمل طور پر طاقت رکھتے ہیں اور مکمل طور پر ہم قدرت رکھتے ہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ یہ پانی تمہاری قدرت میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، ہم مسلمانوں کی ایک کمزوری ہے، ہمارے دین کے اعجاز کو اور دین کی خصوصیت کو ہم نے برادران وطن کو سمجھانے کی کوشش نہیں کیا کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے۔ الحمدللہ پانی کی تنگی کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ بارش پڑھ کر دیکھیے بارش کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جانور پریشان ہیں، پینے کا پانی میسر نہیں ہے، قحط پڑ چکا ہے، زمین سوکھ چکی ہے، جانور بلک رہے ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسی منبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی، اور بارش اتنی برسی اتنی برسی اتنی برسی کہ پھر وہ آدمی دوبارہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے، کھیتیاں بھر چکی ہیں، آبادیوں میں پانی آ چکا ہے، اب ہمارے لیے پانی
تو رکا دے. تو ایسے وقت میں ہم کو ایک دعا سکھائی گئی, بڑی پیاری دعا ہے. خوب بارش ہوئی, اے اللہ بارش کو روک دے, نہیں, یہ اللہ کی ناشکری ہے. اللہ اکبر, کیا پیاری دعا. اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے لیے تو پانی بس ہو چکا ہے, اے اللہ اب جہاں ضرورت ہے تو وہاں پر برسا دے. سبحان اللہ, بارش کو روکنا نہیں. اسی لیے سچے دل کے ساتھ صلاۃ الاستسقاء پڑھیے. بارش کیسے ہوتی ہے آپ ذرا اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. مجھے میرے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے کہ بارش کی بڑی قلت ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ غالباً اس زمانے میں این ٹی راما راؤ کا زمانہ تھا, اور اس وقت اس نے علماء سے گزارش کی کہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے. سبحان اللہ. تو چنچل گڑا گراؤنڈ میں جماعت کی طرف سے بارش کے پانی کا انتظام کے لیے استسقاء کا اہتمام کیا گیا. اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے, مولانا صفی احمد مدنی وغیرہ, اور علم کے سمندر لوگ تھے. لیکن پانی کی دعا کرنے کے لیے ایک ایسے متقی پرہیزگار آدمی کو آگے کیا گیا. میرے دادا بزرگوار, اللہ ان کی خبر کو نور سے منور کرے. سبحان اللہ. استسقاء کی نماز ہوئی, وہ آواز, وہ بوڑھی آواز, لیکن جوش جذبات اللہ کے تقوی سے بھری ہوئی آواز. جب دعا کرنا شروع کیے, گراؤنڈ کے در و دیوار سے دیوار ٹکرا رہی ہے, اور دوران نماز ہی بارش موسلے دھار بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ و بحمدہ. دیکھیے یہ خصوصیت ہے اسلام کی, یہ اعجاز ہے اسلام کا کہ جب بارش کی ضرورت پڑے تو تم اللہ سے دعا کر لو کہ بارش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, یہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا اس سورت کی آیت نمبر 51 سے, اس آیت نمبر 51 سے ہمارا گزر ہوا, جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بیان فرمایا کہ تمام رسولوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ پاک کھائیں. یا ایھا الرسول, اے رسولو, ایک رسول نہیں, سارے رسول. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاک چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو. انی بما تعملون علیم, اور میں تمہارے سارے کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. مانے کیا ہے؟ کیا انبیاء غیر پاک چیز کھایا کرتے تھے؟ نہیں. پاک اور ناپاک کا علم انبیاء سے بڑھ کر کسی کو نہیں تھا, لیکن پھر بھی اللہ نے تاکید کیا کہ اے نبیوں تم پاک چیزیں کھاؤ. سبحان اللہ. اس کے معنی کیا ہیں؟ پاک چیز کس کو کہتے ہیں؟ پاک چیز کس کو کہتے ہیں؟ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ تمام انبیاء نے حلال کھانے کا التزام کیا, اور کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ کی ماں, دھاگا بانٹتی تھی, اور اس کی آمدنی سے ماں بیٹے اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے کلوا من طیبات, حلال کھاؤ. حلال کے معنی کیا ہے؟ محنت کی کمائی کھاؤ, پسینے کی کمائی کھاؤ. حرام, سود, غصب, لوٹ مار اور خیانت کی کمائی تم مت کھاؤ. اسی لیے حضرت عیسیٰ نبی رہتے ہوئے اور حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ رہتے ہوئے وہ کیا کرتی تھی؟ تاگا بانٹتی تھی, یعنی کاٹن کا تاگا بناتی تھی چرخہ چلا کر, اور اس کی کمائی سے اپنا گھر چلایا کرتی تھی. یہی نہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے. کیا تھی ہاتھ کی کمائی؟ صنعت لبوس, کہ وہ جنگ کے ڈریسز, لوہے کے ڈریس بنایا کرتے تھے جو پہن کر مجاہدین لڑا کرتے تھے, اور بڑے بڑے تانبے کے دیگ بنایا کرتے تھے جس میں کھانا کھایا جاتا تھا. یعنی محنت, صنعت و حرفت یہ مسلمانوں کی دین ہے, چونکہ انبیاء اور مرسلین نے اس پیشے کو اپنایا تھا. پھر آگے بڑھیں
اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ کے لوگوں کی بکریاں مزدوری کے عوض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ بڑے تاجر تھے. اللہ کے نبی نے تیل کی تجارت کی, اللہ کے نبی نے اناج کی تجارت کی, اللہ کے نبی نے کپڑوں کی تجارت کی. اللہ کے نبی بلا شبہ بہت بڑے تاجر تھے. آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی کے کاروباری پارٹنروں میں آپ کے چچا زبیر بھی تھے, ابو سفیان بھی تھے, ابو بکر بھی تھے, اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے بعد میں آپ سے دشمنی مول لی تھی. اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے. اسی لیے میرے بھائیوں, یہ آیت ہمارے لیے پیغام ہے کہ حلال کس کو کہتے ہیں ذرا سوچیں. ایک حدیث آتی ہے, اس حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المؤمن یموت بعرق الجبین. اس کے معنی کیا ہے؟ المؤمن یموت بعرق الجبین, کہ مومن اپنی پیشانی کے پسینے کے بل پر مرتا ہے. محدثین نے دو معنی بیان فرمائے. پہلا معنی یہ کہ جب مومن پر موت طاری کی جاتی ہے, سکرات طاری کی جاتی ہے, تو اس کے ماتھے پر پسینہ پسینہ آ جاتا ہے. اور دوسرا مفہوم یہ سمجھایا کہ جب مومن محنت کرتا ہے تو وہ اپنے پیشانی کے پسینے کی کمائی کو کھاتا ہے. سبحان اللہ, وہ کسی کا ڈبا کر نہیں کھاتا, آرام کی کمائی نہیں کھاتا, بلکہ وہ محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے. آپ صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے کاروباری تھے, تاجر تھے, اور خلافت کے زمانے میں بھی آپ نے اپنی تجارت کو اولین ترجیح دے رکھا تھا. ایسے صحابہ کی کئی مثال ہیں. اسی لیے میرے بھائی, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا, حرام ذرائع سے حلال کو اختیار کرنا, یہ نہیں. عقل حلال کھاؤ, عقل حلال. حلال کی تفسیر یہاں بتائی گئی. ایک صحابی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھر میں فاقہ کشی ہو چکی ہے, میری کچھ مدد کر دو. اور بلا شبہ اللہ کے نبی بہت سخی تھے, بہت سخی تھے. مانگنے والے کو خالی نہیں کیا کرتے تھے. جب یہ صحابی آئے تو اللہ کے نبی ان کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھے. آپ نے کہا کہ تم ایسی کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ تاکہ اس کو بیچا جائے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ کچھ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا سامان میرے گھر میں ہے بس. کہا کہ لاؤ. لایا گیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کی جماعت میں اس کی بولی لگائی, ہے کوئی اس چیز کو خریدنے والا؟ اس مال کی کوئی اوقات نہیں تھی. لیکن ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں 2 دینار میں اس کو خریدتا ہوں. کہا کہ لاؤ 2 دینار. مال ان کو دے دیا اور ان صحابی سے کہا, 1 دینار سے ایک کلاڑی اور دستہ خرید کر لاؤ, اور 1 دینار سے اپنے گھر میں کھانے پینے کا سامان ڈال دو. سبحان اللہ. گئے صحابی, کلاڑی خرید کر لائے, اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کلاڑی دے دیا. اللہ کے نبی نے اس کلاڑی میں دستہ دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے لگایا. کہا کہ پکڑو کلاڑی, اب تم مجھے ایک مقررہ وقت تک نظر نہیں آنا بلکہ محنت کر کے آنا. چند دن وہ صحابی اس کلاڑی کو لے کر جنگل میں چلے گئے, لکڑیاں کاٹتے, محنت کرتے, بازار میں لا کر بیچتے. اور ایک وقت آیا کہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے ان کو مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ, یہ کل کنجی ہے جو میں کما کر لایا ہوں, یہ کما کر لایا ہوں. اور اس وقت کتنے دینار کمائے تھے وہ؟ 15 دینار لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو بھکاری نہیں بنایا, اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو خوددار بنا کر رکھا ہے. اسی لیے میرے بھائی, پیشہ کوئی بھی ہو, پیشہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. انبیاء کو اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا. حلال کے معنی فروٹ کھاؤ, مغزیات کھاؤ, ڈرائی فروٹ کھاؤ,
یہ الگ حلال ہے، لیکن یہ حلال کے معنی محنت کی کمائی کھاؤ، محنت کی کمائی کھاؤ۔ اسی لیے جتنے انبیاء اور مرسلین تھے وہ سارے کے سارے محنت کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی چند صفات کو بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اس خوف کے مارے وہ ڈر جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خیر و بھلائی کے کام میں جلدی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے نفس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتے، اپنی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرتے، اور جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے وہ حق کے ساتھ آئی ہے اور حق کی بات بولتی ہے، اور ان کے اوپر قیامت کے دن کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اہل ایمان کی چند صفات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب یہ آیت سنی تو پوچھنے لگی کہ یہ کپ کپانے والے، اللہ کا خوف بسانے والے آخر کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ اکارت اور برباد نہ کر دے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند دعائیں یہاں پر بتائی ہیں اور چند دعائیں سکھایا ہے، اور دعا اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور کہا کہ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا تو انہیں وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اے میرے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں شامل نہ فرما، اور اس بات کی دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ شیطان کے شر سے پناہ کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور ظالموں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے، کیونکہ اللہ کی یاد ہے بسم اللہ کے اندر، اور جب بندہ بسم اللہ شروع کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ دعا ہم لوگوں کو سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الغرق واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور بہت سی مشکلوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ میں غرق سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ اس بات کی پناہ میں آتا ہوں کہ میری موت کے وقت شیطان کہیں میرے اعمال کو ضائع نہ کر دے، اس کی شرارت۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ میں شیطان کی اس شرارت سے پناہ مانگتا ہوں جو موت کے وقت، معنی کیا ہے؟ موت کے وقت میرے اعمال کو ضائع نہ کر دیں۔ اس کے معنی یہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والے پر تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو۔ آدمی سکرات میں ہے تو اس کے کان میں بار بار بولتے رہنا، ہمارے رشتہ دار اگر ہے، والد ہے، کوئی ہے، کہ والد آپ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ، حالانکہ پڑھنے نہیں آتا لیکن بولنا۔ کیوں؟ شیطان مرنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار اس کو تلقین کرتا ہے کہ وہ کلمہ کفر ادا کر دے۔ تو آدمی پوری زندگی توحید پر رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ شرک کے اوپر ہو جاتا ہے، ناشکری پر۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت یوسف کی وہ دعا جس میں وہ دعا کرتے تھے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یہ اسی لیے ہے دعا
یہ اسی لیے ہے دعا، اسی لیے اس بات کی تلقین کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اور بھی توحید کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اہم باتوں کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ نور کا۔ سورہ نور میں 64 آیتیں ہیں۔ یہ آیت خواتین کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، سورہ نور اور سورہ نساء، اور اس میں صحابہ کرام کے بہت سے اقوال ہیں کہ علموا بناتکم سورۃ النساء والنور، کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تربیت دو اور اس کو تلقین کرتے رہو۔ چنانچہ اس سورت میں کیا ہے ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کی تعزیرات سے کیا کہ زنا اسلام میں سب سے زیادہ قبیح فعل ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ انسان کی حیات میں ایک شرک ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب اسلام میں زنا سے متعلق جتنی سختی برتی گئی اتنی سختی شاید کہ کسی مذہب کے اندر برتی گئی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو سزا دو، 100 کوڑوں کی سزا دو، اور سزا دیتے وقت رحم و کرم کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ پیش نہ آئے، اور پھر ان کو سزا بند کمروں میں مت دو بلکہ مومنین کی جماعت کے سامنے لا کر سزا دو۔ یہ زنا کرنے والے مرد کی سزا ہے۔ پھر فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت دونوں کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ زنا کرنے والی عورت کسی مشرک سے نکاح کرے یا کسی زانی سے نکاح کرے، اہل ایمان کے لیے وہ عورت حرام کر دی گئی ہے۔ ایسے ہی زنا کرنے والے مرد سے کہا گیا کہ وہ کسی مشرکہ سے نکاح کرے یا کسی زانیہ سے نکاح کر لے، اور کسی مومنہ سے اس کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں ہم لوگ فخر کرتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ وہ زانی اور بدکاروں سے نکاح کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نوجوان کو ایسی بے حیائی سے پاک کر دے۔ پھر اس کے یہ ہو گیا زنا کے تعلق سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں زنا کا، تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ 4 گواہ دینا۔ جیسے بیٹھے بیٹھے ہم کسی مومن عورت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، یہ بولنے سے پہلے 4 گواہ ہونا، تب اس کے اوپر فرد جرم عائد کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی 4 گواہ نہ پیش کرے تو مومن عورت کو بدنام کرنے کے جرم میں اس مرد کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے سزا کے طور پر، الا یہ کہ وہ معافی چاہ لیں اور توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نیا مسئلہ۔ اب تیسرا مسئلہ، ایک ایسی بیوی ہے جس نے زنا کیا اور اس کے زنا کا چشمدید گواہ اس کا شوہر ہے۔ اب 4 گواہ کہاں سے لائیں؟ 4 گواہ لائے کہاں؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ایک صحابی نے فرضی سوال کر لیا کہ یہاں تو 4 گواہ کا ذکر ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے زنا کا شاہد ہے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، محفل ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آئے، کہے یا رسول اللہ، کسی عورت نے اگر زنا کیا ہے بیوی نے تو کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ 4 گواہ لاؤ، ورنہ ایک مسلمان عورت کے اوپر الزام لگانے کے جرم میں تم کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیسی بات ہے
کہ میرے گھر میں زنا ہوا اور میں 4 گواہ تلاش کر کے لاؤں؟ اللہ نے نیا حکم نازل کیا، کہا کہ اگر کوئی مومن مرد اپنی بیوی کے زنا کا چشمدید گواہ ہے تو ان کو آپس میں لعان کروایا جائے گا۔ لعان کے معنی کیا ہے؟ لعان کے معنی ہے کہ 5 قسمیں کھلائی جائیں گی دونوں کو بٹھا کر، عورت سے قسم کھلائی جائے گی، وہ کہے گی اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا۔ 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، اگر میں نے زنا کیا ہوگا تو اللہ کی لعنت میرے اوپر نازل ہو۔ اس کو کہا گیا لعان، یعنی اپنے آپ پر لعنت بھیجنا۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ دونوں میں جدائی ڈال لیں گے، الگ الگ کر دیں گے، اللہ کے حکم کا انتظار کریں گے۔ یہ ایک جو ہے حکم اللہ نے یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 18 تک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، غزوہ بنو المصطلق سے۔ ہوا یہ کہ آپ کا ہار گم گیا تھا، وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے آپ گئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ قافلہ نکل گیا مسلمانوں کا۔ حضرت عائشہ جب مقام پر آئیں، دیکھے کہ قافلہ نکل گیا ہے، ان للہ پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئیں، کیونکہ انہیں یہ یقین ہوا کہ کوئی نہ کوئی آئے گا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو آخر میں بھیجتے تھے کہ جاؤ لشکر کا کوئی سامان گرا ہوا ہے تو اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عائشہ جب اپنے مقام پر آ کر بیٹھی تو حضرت عائشہ کو نیند لگ گئی ہلکی سی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہ آئے، دیکھا کہ ام المومنین چھوٹ گئی ہے، انہوں نے اونچی آواز میں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ جاگ گئی۔ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جاگتے ہی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر اس کی نکیل ہاتھ میں پکڑ کر جب واپس لا رہے تھے، مدینے میں داخل ہوئے تو منافقین کے سردار نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سارے منافقین ایک جگہ جمع ہو گئے اور سب مدینے میں یہی کہنے لگے کہ صفوان بن معطل عائشہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلامی معاشرہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، ہیجان طاری ہو گیا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اللہ کے نبی پریشان، ابو بکر صدیق پریشان، سارے صحابہ پریشان۔ واقعے کی خبر مکمل حضرت عائشہ کو ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے بازار کے اندر، المہم لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ان پر الزام لگانے والوں میں 3 صحابہ بھی آ گئے تھے۔ 3 صحابہ بھی تھے، ایک حضرت مصطح بن اساسہ، دوسرے حضرت حسان بن ثابت اور تیسرے حضرت حمنہ بنت جحش۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز اور معمہ بن گئی کہ گھر کے آدمی یہ تحریک کا شکار ہو گئے۔ یہاں یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھر کے لوگ مخالفت پر نہیں آتے، شک کے دائرے میں سب لوگ آ جاتے ہیں۔ ہوا ایسے ہی۔ اچھا، یہ تینوں کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ لوگ حسان بن ثابت شاعر رسول، جن کے حق میں اللہ کے نبی نے جنت کی دعا کی تھی۔ حضرت مصطح بن اساسہ بچپن سے لے کر بڑی عمر ہونے تک حضرت ابو بکر کے گھر میں رہنے والے اور آپ کے اخراجات پر پلنے والے تھے۔ گویا ابو بکر صدیق ان کے محسن تھے، بڑے احسان کرنے والے، لیکن وہ بھی الزام لگانے والوں میں آ گئے۔ پھر حمنہ بنت جحش،
اللہ اکبر. اب کیا کیا جائے؟ حیجان طاری ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ کوئی بھی افواہ جب آئے کسی مومن کے بارے میں تو تمہاری یہ ذمہ داری تھی کہ تم یہ کہہ دیتے سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ تو بڑا الزام ہے، ہم نہیں مانتے. جاؤ. اس سے اسلامی سماج درہم برہم نہیں ہوتا. لیکن ہم کیا کرتے؟ ہر واقعے کی تصدیق کرتے اور اس کو خود پرچار کرنے والے بنتے اور اس کو خود پھیلنے والے بنتے. اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم کو روکا. اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم کو روکا. تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مصطح بن اثاثہ کو اپنے ذمہ داری سے آزاد کر دیا. وہ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی ہمارے ساتھ بھی ہمارے پروردہ آدمی اگر ہمارے ساتھ غداری کرے گا تو ہم بھی اس کو ایسے ہی کہیں گے، نکال لیں گے. لیکن یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی اسی صورت میں وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ کہ کسی بھی خوشحال آدمی اور کسی بھی محسن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر اتنا سخت ایکشن لے، بلکہ ان کو درگزر کرے اور ان کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا اور ان کے جو ہے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت پیش کر دی. اس کے بعد اسلامی سماج کے اندر بڑا جو ہے سکون آیا اور اطمینان آیا. لیکن یہ واقعہ تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق مدینے کی گلیوں میں مصطح بن اثاثہ کو ڈھونڈتے رہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھر واپس لائے اور ان کو اپنے گھر میں رکھا اور ان کی سرپرستی کر لی. اب دیکھیں ہمارا دل کس طریقے سے ہے. ہم لوگ اگر کسی کو دھتکار دیتے ہیں تو پھر دوبارہ قریب آنے نہیں دیتے برسوں برسوں تک. لیکن ابو بکر صدیق اتنے بڑے واقعے کے بعد وہ حضرت مصطح بن اثاثہ کو دوبارہ اپنے گھر میں لے کر آ گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں ان لوگوں پر لعنت کی خبر دی جو پاک دامن عورتوں کو بدنام کرتے ہیں. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کو بدنام کرتے ہیں، انجان عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے اعضائے جسم، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دینے والے ہیں. اسی لیے ہم کسی بھی مسلمان کو، مسلمان عورت کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں اس بات کا حکم دیا کہ مسجدوں کو آباد رکھا جائے. مسجدوں کو آباد رکھیں، مسجدوں کی آبادی کا حکم دیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کے آوازیں بلند کیا جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے صبح اور شام اور دوپہر کے وقت. اسی لیے مسجدوں کو بند کرنا یا مصلیوں کے لیے مسجدوں کے راستوں کو ختم کر دینا یہ اسلام میں درست نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا تحفظ کیا جائے گا اور اس کو آباد رکھا جائے گا. یہاں پر اور بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان سارے کے سارے واقعات کو آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. البتہ سورہ نور کی آخر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو با ادب انداز میں بلانا چاہیے. عام لوگوں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہ بلائیں، چونکہ بددعاؤں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے بلاتے تھے جس طریقے سے عام آدمی کو بلاتے ہیں. وہی اجڑ انداز، وہی مزاج کی سختی
اور وہی الفاظ نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اسلام کا ذی اثر آدمی ہوتا ہے اس کو ادب کے انداز میں بلائیں, عام آدمی کے ویسا ہرگز اس کے ساتھ بیہیویئر نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا عذاب آ کر ان کو گھیر لے گا. اس کے بعد سورہ فرقان کا آغاز ہوا. قرآن مجید کا ایک دوسرا نام ہے فرقان. فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب, اس کو فرقان کہا جاتا ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے قدرت میں مطلق طور پر یکتا ہے. اسی لیے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں معبودان باطل کا تذکرہ کیا کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. یہ جو معبودان باطل ہیں وہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, چونکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے کہ اگر کسی کو الہ اور معبود بندہ تصور کرتا ہے تو اس بندے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا معیار دیکھے کہ وہ معیار کیا ہے. بھئی آدمی تھا, مر گیا, دفن کر دیے, جلا دیے, اب اس کا معبود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تو کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں ہو سکتا. وہی اللہ نے کہا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. وہ اپنی تخلیق پر غور کریں, وہ تو کسی کو پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود پیدا کیے گئے. وہ ان کے خود باپ دادا موجود ہیں, ان کے خود باپ دادا موجود ہیں. تو اس آیت میں جو باتیں الوہیت کے تعلق سے بیان کی گئی ہے 5, وہ سرسری طور پر اس طریقے سے جو ہستی کوئی چیز پیدا نہ کر سکے یا کسی بھی چیز کی خالق نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ جو چیز خود پیدا شدہ ہو یا مخلوق ہو وہ الہ یا معبود نہیں ہو سکتی. تیسری بات, جو ہستی کسی دوسرے کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہو, بالفاظ دیگر وہ حاجت روا یا مشکل کشا نہ ہو, وہ معبود نہیں ہو سکتی. چوتھی بات یہ کہی گئی جو چیز اپنے ہی نفع یا نقصان کی مالک نہ ہو اور دوسرے کی کسی کی حاجت روا یا مشکل کشا نہیں ہو سکتی وہ معبود بھی نہیں ہو سکتی. اور 5ویں بات یہ کہی گئی وہ چیز کسی زندہ چیز کو مار بھی سکتی ہو اور کسی مردہ چیز کو زندہ بھی کر سکتی ہو وہی معبود ہو سکتی ہے. لیکن جو کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے وہ معبود یا الہ یا رب ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ معیارات ہیں الوہیت کے. یہ سورہ فرقان میں چند باتیں بیان کی گئی تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی گئی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید, رسالت اور آخرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.